بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب ہم کعبہ شریف کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سورۃ المائدہ آیت 97 میں فرماتے ہیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ تعالی نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ کعبہ اللہ تعالی کا قابل احترام گھر ہے۔ یہ مسجد حرام کے درمیان واقع ہے۔ اسے کعبہ کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں علامہ ازرقی نے ابو نجیح کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے، اس کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ ٹخنے کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا، اسی لیے اسے مربع کہا گیا۔ اکرمہ اور مجاہد کا یہی قول ہے، اس لیے کہ جب چادر کی 4 تہیں لگا دی جاتی ہیں تو اس کو عربی میں مقعب چادر کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے بلند اور نمایاں ہونے کی بنا پر اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اور نام بیت عتیق بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافر بادشاہوں سے آزاد رکھا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی کافر بادشاہ اس پر قابض نہیں ہوا۔ کعبے کی تعمیر 1 سے زائد مرتبہ ہوئی۔ مشہور قول یہ ہے کہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ پہلی بار اس کو فرشتوں نے بنایا، دوسری بار سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری بار ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ 5ویں مرتبہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کی تعمیر کرائی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ علیہ السلام کو بہت غیرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں کہیں اور چھوڑائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے کو لے کر چل پڑے اور انہیں وہاں ٹھہرایا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں ان سے ملنے اور خبر گیری کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم کی جگہ کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے والد محترم کو دیکھا تو لپک کر اٹھے، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے، محبت کا اظہار کیا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے بجا لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ میری مدد کریں گے؟ انہوں نے فوراً کہا، ضرور کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں۔ یہ بات انہوں نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہی۔ پھر انہوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمارت بناتے جاتے تھے، یہاں تک کہ عمارت اونچی ہو گئی۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو والد محترم کے پاس رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر عمارت بنا سکیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے تھے اور وہ دونوں تعمیر کے وقت بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد قریش نے کعبے کی تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ پہلے بیت اللہ سیمٹ کے بغیر ایک دوسرے پر رکھے ہوئے سادہ پتھروں کی صورت میں تھا۔
اس کی اونچائی انسانی قد سے کچھ زائد تھی۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کعبے کے خزانے کو لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ وہ خزانہ کعبے کے اندر ایک کنویں میں تھا، اس لیے قریش نے اس کو مزید اونچا کرنے اور اس پر چھت ڈالنے کا ارادہ کیا۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ سمندر نے جدہ کے قریب ایک رومی تاجر کا جہاز ساحل پر لا پھینکا۔ جہاز ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ قریش مکہ نے اس کی لکڑی سے کعبے کی چھت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے سابقہ عمارت گرانا تھی۔ عمارت گرانے کا وقت آیا تو لوگ ڈرے، مگر ولید بن مغیرہ نے گرانے کا کام شروع کر دیا۔ جب اسے کچھ نہ ہوا تو دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح تمام قریش نے کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے۔ پھر کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب عمارت حجر اسود والی جگہ تک بلند ہو گئی تو سوال پیدا ہوا، اب حجر اسود کون اٹھا کر وہاں رکھے؟ فیصلہ نہ ہو سکا تو جھگڑا بڑھا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس طرح سب لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ 4-5 دن اسی عالم میں گزر گئے، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر ایک بار پھر سب مسجد حرام میں جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے تاکہ انصاف سے فیصلہ ہو سکے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے یہ تجویز پیش کی کہ اس اختلاف کو طے کرنے کے لیے تم اس شخص کا فیصلہ مان لو جو کل سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ یہ شخص قریش میں سب سے زیادہ بزرگ تھا۔ سب نے اس کی تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب بول اٹھے، یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ چنانچہ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تب آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا لایا گیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کپڑے پر رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کپڑے کا ایک ایک کونا پکڑ لو اور سب مل کر اٹھاؤ۔ اس طرح سب نے خوش ہو کر کپڑے کو تھام لیا اور اصل جگہ کے پاس لے آئے۔ اب آپ نے آگے بڑھ کر اپنے دست مبارک سے پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سب لوگ اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے اور لڑائی ٹل گئی۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے حرم میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دوست احباب کو جمع کیا، یزید کی خرابیوں کا ذکر کیا اور بنو امیہ کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ یزید کو پتہ چلا تو انہیں گرفتار کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ یزید ابھی لشکر کی تیاری ہی میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی۔ اہل مدینہ نے اس کے گورنر اور بنو امیہ کے افراد کو مدینہ منورہ سے نکال دیا ہے، البتہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کو رہنے دیا۔ اس اطلاع کی بنیاد پر اس نے پہلے مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر فتح مند ہوا تو یزید نے اسی لشکر کو حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ جانے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مکہ معظمہ جا کر چند دن تک لڑائی کی۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور مسجد حرام میں پناہ گزین ہو گئے۔ کعبے کے ارد گرد خیموں کی کثرت تھی۔ ان میں سے ایک خیمے کو آگ لگ گئی جو دوسرے خیموں تک پہنچ گئی۔ اس دن ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ اس وقت کعبہ لکڑی اور پتھر سے بنا ہوا تھا، اوپر غلاف بھی تھا۔ ہوا کے ساتھ آگ کے شعلے اڑے تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ آگ ایسی بڑھی کہ غلاف کے ساتھ لکڑی بھی جل گئی۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، یہاں تک کہ اوپر سے پتھر گرنے لگے۔ کوئی کبوتر بھی کعبے کی عمارت پر آ کر بیٹھ جاتا تو پتھر گرنے لگتے۔ یہ دیکھ کر مکے والے، یہاں تک کہ یزید کے لشکر والے بھی گھبرا گئے۔ حسین بن نمیر نے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کر رکھا تھا۔
انہوں نے مکہ مکرمہ کے چند معتبر لوگوں کو حسین بن نمیر کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے حسین بن نمیر سے کہا، یزید بن معاویہ کی ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تھی، یزید فوت ہو چکا ہے، تو اب تم ہم سے کس لیے لڑ رہے ہو؟ تم واپس شام چلے جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے نئے حاکم معاویہ بن یزید کی حکومت کو لوگ مانتے ہیں یا نہیں۔ یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یزید کی وفات کعبے کو آگ لگنے کے 27 دن بعد ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ برابر حسین بن نمیر پر زور دیتے رہے، آخر وہ شام کی طرف لوٹ گیا۔ کعبے کو آگ لگنے کا واقعہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو پیش آیا، جبکہ حسین بن نمیر 5 ربیع الثانی 64 ہجری کو واپس روانہ ہوا۔ شامی لشکر کے واپس چلے جانے پر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکے کے سرداروں اور معزز لوگوں کو جمع کیا، کعبے کی جلی ہوئی عمارت کو گرانے کے بارے میں ان سے مشورہ کیا، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی تائید کی، اکثر لوگوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس بات کے سب سے زیادہ مخالف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ انہوں نے فرمایا، کعبے کو اسی حالت میں رہنے دو جس حالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں، ورنہ مجھے ڈر ہے تمہارے بعد آنے والے حکمران اسے گراتے اور بناتے رہیں گے، اس طرح اس کا احترام ختم ہو جائے گا، ہاں اسی کو مرمت وغیرہ کرا دو۔ اس پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو صرف پیوند لگاتا رہے، تو میں کیسے بیت اللہ کو صرف پیوند لگانے کو کافی خیال کر سکتا ہوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر کے بیٹھ جانے سے بھی اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دن تک تو ابن زبیر انتظار کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے، آخر انہوں نے کعبے کی عمارت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اصل ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ تجھے علم نہیں، جب تیری قوم قریش نے کعبہ بنایا تھا تو وہ بیت اللہ کو مکمل ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بنا سکے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ حصہ کم کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر آپ اس کو دوبارہ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق کیوں نہیں بنا دیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت۔ ابھی تیری قوم قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر مجھے ان کے مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایسا ضرور کر گزرتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم والی جانب کے دونوں کونوں کو طواف کے دوران اسی لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ وہ صحیح ابراہیمی بنیادوں پر نہیں تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا لگایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری قوم قریش کا مقصد یہ تھا کہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور دوبارہ بنواتا، اس میں 2 دروازے لگواتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے سے باہر نکلتے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے یہ کام کر ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے کعبے کی جلی ہوئی عمارت گرا کر اس کو اصل ابراہیمی بنیاد کے مطابق بنا دیا، جبکہ قریش کے پاس حلال مال کم تھا، اس لیے اس نے کچھ کم کر دیا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا اور 2 دروازے لگوا دیے، ایک دروازہ مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب لگوایا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبے کو نیچے سے اوپر تک اندر باہر خوشبو لگائی، قباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھایا اور فرمایا، جس شخص پر میری اطاعت ضروری ہے، یعنی جس نے میری بیعت کر رکھی ہے، وہ جائے اور تنعیم سے جا کر احرام باندھے، پھر بیت اللہ کا عمرہ کرے، اور جو شخص وسعت رکھتا ہے اونٹ ذبح کرے، جو اونٹ ذبح نہیں کر سکتا وہ بکری ذبح کرے۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدل چلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے، یہاں تک کہ سب نے تنعیم سے احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس دن سے زیادہ کبھی غلام آزاد ہوئے نہ اونٹ ذبح کیے گئے، نہ اس دن سے بڑھ کر کبھی صدقہ کیا گیا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے خود 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر جب طواف کیا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی اور مغربی 2 کونوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت بیت اللہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ اسی حالت پر رہا۔ کوئی شخص طواف کرتا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتا اور مشرقی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو کر مغربی دروازے سے نکلتا۔ دروازے زمین پر تھے، یہاں تک کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما شہید کر دیے گئے۔ حجاج بن یوسف مکہ میں داخل ہوا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر کی تفصیل لکھ بھیجی۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا، مغربی دروازہ جسے ابن زبیر نے بنوایا تھا بند کر دو، اور بیت اللہ کی عمارت میں جو ہجر کی جانب اضافہ کیا ہے وہ بھی گرا دو۔ حجاج نے 6 ہاتھ اور 1 بالشت یعنی قریباً 10 فٹ ہجر کی طرف سے عمارت گرا دی اور پہلی طرح کا غلاف چڑھا دیا، باقی حصے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بعد میں عبد الملک کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پہنچی تو اسے اپنے حکم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دیا، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ جب ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد قصری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبے کے دروازے، پرنالے اور اندرونی ستونوں وغیرہ پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ اسلامی تاریخ میں ولید بن عبد الملک پہلے حکمران ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں